أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھنے کا حضرات. ایک اور مل کے صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. عصمت اہل بیت علیہ السلام. معزز سامعین، مجلس عزائے سید الشہداء اور خطیب نو کے سنا آقا ابا عبداللہ الحسین کے حوالے سے برائے سال ثواب یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے. آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور لہذا اسی آئے مبارکہ کے ذیل میں چونکہ ایک عظیم مہینہ ماہ مبارک شعبان کا ہم اور آپ جس مہینے میں ہیں، اس مہینے کی عظمت کے لیے یہی ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ اس مہینے کو شعبان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس میں ہر اہتمام مومنین کے لیے ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. دیکھیں اگرچہ ہر مہینے میں ایک بات اپنا مزاج اس مہینے کے حوالے سے کہہ دوں، دیکھیں ہر مہینے میں اللہ نے اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں، اپنی سعادتیں رکھی ہیں. جو رجب گزرا وہ بھی کوئی کم مہینہ نہیں تھا. حدیث پیغمبر اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر نے یہی تو کہا رجب شہر اللہ، اور شعبان کو کہا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے. شہری ویسے ہی ہے جیسے جلال پوری. توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر نے کہا کہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اور رمضان کو کہا شہر امتی، یہ میری امت کا مہینہ ہے. آپ اس تسلسل کو تھوڑا ملاحظہ فرمائیں. پیغمبر نے اس 3 مہینوں کو تسلسل سے ایک کو خدا سے منسوب کیا، اور ایک کو اپنے سے منسوب کیا، اور ایک کو امت سے منسوب کیا. کہا رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ. نہیں تھوڑا سا اس پہ آپ دیکھیں ایک بات ہے، اور بحمداللہ کم لوگ ہیں لیکن بات ماشاءاللہ سے جلال پور میں پڑھ رہا ہوں تو آپ نقطہ سنج پڑھے لکھے افراد، اور اللہ ماشاءاللہ 4 جنازے بھی پروردگار ہمارے ان جوانوں کو اور مرحومین کی روح کو پروردگار اس کا ثواب بھی پہنچے. اس حوالے سے سنیں اس عظیم مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو آپ محسوس کریں. کہا رجب خدا کا مہینہ ہے،
اور شعبان کو کہا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے لیے کہا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ کبھی اس کی تہ میں اتریے، ہم اور آپ کیا بتائیں گے کہ پیغمبر نے کیوں کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، ورنہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، کون سا دن ایسا نہیں ہے جو خدا کا نہ ہو، کون سی سانسیں ایسی نہ ہو جو خدا کی نہ ہو، کون سا لمحہ ایسا ہے جو خدا کا نہ ہو، کون سا ایسا وقت، ساتھ لمحات، جو کچھ آپ کہیے سب تو اسی خدا کا ہے، سب تو اسی پروردگار کا ہے۔ مگر نہ جانے نگاہ پیغمبر کیا دیکھ رہی تھی کہ پیغمبر نے کہا کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اس پہ قدر کریے، کہا یہ شہر اللہ ہے، شہر اللہ ہے، نہیں پہنچے، یہ شہر اللہ ویسے ہی ہے جیسے کعبہ بیت اللہ ہے۔ جزاک اللہ، محسوس کریں آپ، یہ شہر اللہ ویسے ہی ہے جیسے کعبہ بیت اللہ ہے۔ کہا رجب خدا کا مہینہ ہے، یا نبی اللہ کچھ تو بتائیے ہم جیسے نادانوں کو کہ آپ نے اسے کیوں کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کہ ابھی نہیں پتا چلے گا تمہیں 13 رجب کو پتا چلے گا، اس لیے کہ جو کعبے میں آئے گا اس کی آنکھیں عین اللہ ہوں گی، چہرہ وجہ اللہ ہوگا، اسی لیے یہ مہینہ شہر اللہ ہوگا۔ اس لیے کہ نگاہ مصطفیٰ جس مناسبت کو دیکھ رہی تھی کہ اس لیے کہ اس مہینے میں جو آ رہا ہے اس کی آنکھیں عین اللہ ہوں گی، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہوگا، اس کا ہاتھ ید اللہ ہوگا، لہذا اب جو اس مہینے میں آ رہا ہے کہا اس لیے یہ مہینہ بھی شہر اللہ ہے۔ اور رجب کو پیغمبر نے کہا، شعبان کو پیغمبر نے کہا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ بس میرے نوجوانوں سن لیجئے، شعبان میرا مہینہ ہے، پیغمبر نے اپنی طرف منسوب کیا۔ ارے کیوں نہ کہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، ارے اس مہینے میں آ وہ رہا ہے جو دین کو بچائے گا۔ ارے ہاں محسوس تو کریے آپ، پیغمبر نے کیوں کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، ارے آخر تک سنیے، اس لیے کہ اس مہینے میں جو آ رہا ہے وہ دین کو بچائے گا، اور 15 کو جو آئے گا وہ کائنات کو بچائے گا۔ اس مہینے میں آپ مناسبتیں خالی آپ دیکھیے، اللہ نے کوئی غم نہیں رکھا۔ کیا انتظام قدرت ہے کہ جس مہینے میں حسین آئے اس میں کوئی غم نہیں، اور جس مہینے میں حسین اس دنیا سے گئے اس میں کوئی خوشی نہیں۔ یہ معیار، یعنی آپ خوشی کا اور غم کا معیار آل محمد نے ہم نے دیکھیے کیا سسٹمیٹک دیا ہے، اور یہ ہے اس شعبان کو پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ میں دیکھیے وہ شاعری پڑھتا نہیں ہوں، مگر اب کس کا ہے نہیں معلوم، کسی گمنام نے، تاکہ بات رک جائے، میں اسی لیے یہیں پہ سٹاپ ہو جائے اس بات کو، ورنہ شعبان کی مناسبتیں بڑی عظیم ہیں۔ کیا بہترین کسی شاعر نے کہا، سن لیجئے 4 مصرے، کیا بہترین آپ سماعت کر رہے تھے، اور اسی 4 مصرے میں پوری شعبان کی حقیقت ہے جسے آپ محسوس کریں گے۔ کیا کہا کسی شاعر نے کہ اس مہینے کی فضیلت کو کروں کیسے بیاں، دیکھیں آپ جو شاعر سنے ہوں وہ ایک محسوس ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کو کروں کیسے بیاں، ارے نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، ارے اسی عمران میں تو ساری جان ہے، محسوس تو کریں آپ، ارے نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں۔ دیکھیں جلال پور میں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نثر کو نہ سمجھیں گے اور نظم کو نہ سمجھیں گے تو پھر آدمی کہاں پڑھے گا، کہ نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، نور کا، اب مناسبتیں آپ خود پہنچ جائیں گے، نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، ارے آ گئے عباس و قاسم، زینب و اکبر حسین،
ارے محسوس کریں، آ گئے عباس و قاسم، زینب و اکبر حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ ایک اس سے بہتر صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات۔ نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، آ گئے عباس و قاسم، زینب و اکبر حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ آپ مناسبتیں آپ اٹھائیے، باقاعدہ نیمے شعبان کے حوالے سے جو روایت ہے، شب جو آپ گزری ہے، آپ سب نے اس میں اعمال کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ شب قدر کے بعد اگر خدا کسی کو شب قدر قرار دیتا تو وہ یہ رات ہے، تو اللہ نے اسی مہینے میں رکھا ہے۔ جو ہم اور آپ رمضان میں شب قدر کو عام ڈھونڈتے ہیں، 3 دن جو اس کے سارے اعمال کرتے ہیں آپ، اللہ نے اس مہینے میں وہ عظیم رات رکھی ہے اور اس مہینے کو مقدمہ قرار دیا ہے ماہ رمضان کے لیے، اس امت کے مہینے میں پہنچنے کے لیے۔ لہذا اب بات ہے جو آیت کے میں پڑھ رہا ہوں، اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب باقاعدہ روایت میں ایک بات کہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، اس سے کہا ابھی تھوڑا جوانوں کے لیے بھی پڑھ دیجئے گا، تو ایک بات اپنے نوجوانوں کے لیے بس پیغام کی صورت میں دے دوں، رمضان میں اپنی قرآن صحیح نہ کریے۔ رمضان تو قرآن پڑھنے کا ہے، نہیں پہنچے آپ، جو کچھ صحیح کرنا ہے اسی میں کریے۔ نہیں ایک لفظ آپ کو اور پہنچا دوں، آپ کو شاید آپ پہنچ جائیں، رمضان میں نہیں، غور کریے گا آپ، ہم اور آپ ساری تیاری کرتے ہیں کہ چل کے رمضان میں سب اللہ سے مانگیں گے، وہاں پہ دروازہ کھلا ہے دینے کے لیے۔ شعبان میں اپنا ظرف ایسا بناؤ کہ سب وہاں سے تمہارے دامن میں آ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ پریپریشن کا پیریڈ یہ شعبان ہے، تیاری کا پیریڈ جو ہے، اور جو سارے دن ہیں یہ رجب اور شعبان کو اللہ نے رکھا ہی اسی لیے تاکہ آپ شعبان میں ماشاءاللہ سے دیکھیں، جلال پور کی اپنی ایک امتیازی کیفیت ہے ہندوستان میں۔ سوچئے ہر سال آپ ڈاکٹر دیتے ہیں قوم کو، ہر سال آپ کے انجینئر آتے ہیں، ہر سال ماشاءاللہ سے ماسٹر اور ٹیچرز کے اس فیلڈ میں بھی لوگ آتے ہیں، تو آپ اسے قدر کری دیکھیں، سب اس کیفیت کو جانتے ہیں۔ یہ 2 مہینے اللہ نے تسلسل کے ساتھ جو شعبان اور رجب ہمارے لیے رمضان سے پہلے رکھا ہے، جیسے آدمی جب کوئی کورس کمپلیٹ کر لیتا ہے، MBBS کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، تو ڈائریکٹ کہیں کسی جاب کے لیے اپوائنٹ نہیں ہوتا ہے۔ 6 مہینے کے، دیکھیں ساری ترجمانی کر دی، کم سے کم جو پڑھے اور اس فیلڈ میں ہے وہ تو بولیں، انہیں پہلے 6 مہینہ رکھا جاتا ہے۔ کیوں 6 مہینہ رکھا جاتا ہے؟ تاکہ جو کچھ غلطی ہو وہی کر کے سیکھ لیں۔ نہیں پہنچے آپ، اس لیے کہ جاب پہ لگنے کے بعد کوئی غلطی ایکسپٹ کی نہیں جائے گی، نہیں آپ نے قدر کیا ہے۔ کیوں اتنی روایتیں ہیں کہ رجب کے روزے کی یہ فضیلت، شعبان کے روزے کی یہ فضیلت، نہیں پہنچے آپ، واجب نہیں کیا، اس نے مستحب رکھوا کے کہا اسی میں پریکٹس کرو تاکہ رمضان میں کوئی نہ کہہ سکو کہ نہیں رکھ پائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر، جو کچھ کرنا ہے اسی میں کرنا۔ تاکہ جو کچھ بھی ہے ہمیں، ہماری پریپریشن کا پیریڈ یہی ہے، شعبان و رمضان ہے۔ اگر ہم اپنی، دیکھیں میں چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں تو وہی بات کہوں گا، اگر ہم چاہے چونکہ بہار قرآن کا مہینہ رمضان ہے تو ہماری قرآن کی تصحیح اسی مہینے میں ہو۔ رمضان میں تو پھر پڑھنے کا مہینہ ہے، وہ تو بہار قرآن کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اصلاح آپ کریں، لیکن کوشش ہماری ہو۔ اسی لیے میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے آپ اسے محسوس کریں۔ ہر خطیب اسی لیے پڑھتا ہے تاکہ اس کی عظمت کو محسوس کریں۔ آواز قدرت ہے،
بس 2-3 باتیں سن لیجئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، چونکہ یہ دن اور یہ ایام اور یہ سب کچھ ہمارے لیے مرحلہ امتحان ہے. چونکہ ظہور کے ایام، توجہ چاہ رہا ہوں، چونکہ غیبت کے ایام شیعوں کے لیے امتحان ہے، لہذا جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ بھی امتحان ہے. اور آج جو مرحلہ اور کیفیت ہے وہ بھی ایک امتحانی صورت ہے. 4 جنازے بیک وقت آپ کے اس علاقے سے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. کہ آواز دیکھیے، آواز قدرت ہے، سن لیجئے جلدی جلدی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے پیغمبر یاد کریے اس زمانے کو، اس وقت کو، اس پیریڈ کو، اس دور کو، اس وقت کو. کس وقت کو؟ اِذِ ابْتَلَىٰ، جس وقت مبتلا کیا گیا، جس وقت پرکھا گیا، جس وقت جانچا گیا، جس وقت آزمایا گیا، جس وقت ہر اعتبار سے اللہ نے پرکھا، جانچا، تولا، آزمایا، امتحان لیا، باقاعدہ ایگزام میں ڈالا. کسے؟ اِذِ ابْتَلَىٰ، اللہ نے کس کو؟ ابراہیم کو. جب اللہ نے ٹیسٹ کیا، آزمایا، پرکھا، جانچ لیا. نہیں غور کیا آپ نے؟ دیکھیے ایک لفظ ہے جس نے پوری تاریخ سمیٹ دی ہے. آج دنیا ہم سے یہی تو کہتی ہے کہ آپ کا انداز وہی ہے، مجلس کا خطبہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، آپ وہی چیز پڑھتے ہیں، وہی چیز دہراتے ہیں، سال بھر سے کربلا پڑھی جاتی ہے. آپ توجہ کریں میری طرف، اور بڑی عظیم بات آپ کے میں حوالے کروں گا. آج ہمارے یہاں اور ہمارے اوپر جو ایک الزام ہے وہ یہ ہے کہ دہرانے کا الزام ہے. وہ ایک ہے کہ ایک 1400 برس کی کہانی ہے جسے ہمارے اور آپ کے یہاں دہرایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. میں ایک بڑی عظیم قرآنی نقطۂ نظر سے ایک بات اپنے نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھو ہر قرآن کا مرحلہ کتنا عظیم ہے. قرآن نے دیکھیں ایک لفظ کہا، وہ اِذِ ابْتَلَىٰ. لفظ از، پڑھے لکھے علماء بیٹھے ہیں یہاں پہ، افراد بیٹھے ہیں، اس بات کی قدر کریں گے. لفظ از، یہ از ہے اِذِ زمانیہ، یعنی جب پروردگار کو اپنے نبی مصطفیٰ کو جب پاسٹ اور ماضی کی بات یاد دلانی ہوتی تھی تب اللہ کہتا تھا یاد کریے، یاد کریے، یاد کریے. جب ابراہیم کو آزمایا گیا، جب ابراہیم کو پرکھا گیا، نہیں پہنچ رہے. پورا قرآن اٹھائیے، اللہ نے کتنی جگہ پہ کہا ہے یاد کریے، یاد کریے، یاد کریے. آپ نہیں سمجھ رہے، یاد اس نبی کو کرایا جا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے. ارے واہ واہ، محسوس تو کریں. یاد اس نبی کو کرایا جا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، نہ ذہن سے بات نکلتی ہے. یا رسول اللہ آپ تو بھولتے نہیں، آپ تو بھٹکتے نہیں. اے پروردگار اسے کیوں یاد دلا رہا ہے؟ یہ تیرا نبی تو بھولتا نہیں ہے، بھٹکتا نہیں ہے. کہا تم جیسوں کو سمجھا رہا ہوں، کہ تم جیسوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جب بات بڑی ہو تو محمد جیسے نبی کو بھی یاد دلایا جاتا ہے. تو اب ہم سے نہ کہو غدیر کیوں یاد دلائی جاتی ہے، کربلا کیوں پڑھی جاتی ہے. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. یاد کریے، یعنی جب محبات کوئی عظیم ہو، کوئی ایونٹ بہت امپورٹنٹ ہو تو پروردگار اپنے نبی کو بھی یاد دلاتا ہے. یاد کریے. اور ایک دلیل اور ہے دنیا کے مسلمانوں کے لیے. ہاں ہم تو پھر بھی کافر ٹھہرے. نہیں دیکھا آپ نے پڑوسی ملک میں کافر مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے؟ آپ اس بات کو محسوس تو کریے. ہاں ہم تو پھر بھی کافر ٹھہرے. آپ اس بات کو نہیں بڑی گہرائی سے سمجھیے. مگر ایک بات میں کہہ بھی نہ رہوں گا نہیں، اتنی معتبر سماعتیں آپ سے بہتر کون اس جملے کی قدر کو محسوس کرے گا. کم سے کم آج تو دنیا کے سامنے اس 2026 میں ایک تصویر تو کلیئر ہو گئی.
ارے ایک محسوس تو کریں آپ، 2025 نے اس تصویر کو کلیئر کی اور 26 نے دنیا نے یہ اعتراف کر لیا کہ جو 1400 برس سے ہمیں کافر کہہ رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، اب وہی کہنے لگے اصلی مسلمان یہی ہے، اصلی اسلام یہی ہے۔ ارے ہاں سبحان اللہ، حیدری جو 1400 برس سے ہم کو کہہ رہے تھے، آپ نے دیکھا اب وہی کہنے لگے اصلی، اب سب کے چہرے، سب کی منہ بند ہیں کہ نماز کون پڑھ رہا تھا، کس کی مسجد میں دھماکہ ہوا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے شیعوں کی مسجد کے علاوہ کہیں دھماکہ نہیں ہوتا؟ ارے چونکہ نمازی ہم ہی پڑھتے ہیں۔ آہا آہا، صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ نہیں، آپ دیکھ لیجئے بغل جو پڑوسی ملک ہے، کچھ اس میں ناہنجار قسم کے ایسے بدبخت دہشت گرد قسم کے افراد ہیں کہ جو مسجدوں میں دھماکہ کرتے ہیں، اور ہماری یا مسجد میں جائیں گے یا ہمارے امام بارگاہ میں جائیں گے، ہم دو ہی جگہ تو ملتے ہیں۔ ہمارا راستہ یا امام باڑے سے مسجد کی طرف جاتا ہے یا مسجد سے امام باڑے کی طرف جاتا ہے، ہم اس دونوں زور سے آگے نہیں ہیں، اور ہم کو یہی پاتے ہیں۔ آپ اس محسوس تو کریے اس عبادت کو، اور آج آپ پوری دنیا آپ کے پاور کو محسوس کر رہی ہے، اور آپ اپنے آپ کو محسوس، دیکھیے یہ زمانہ غیبت ہے۔ امام نے بعض روایات میں یہاں تک کی ہے کہ طوبی للشیعتنا، دیکھیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 100 آفرین ہے ہمارے ان شیعوں کے لیے، توجہ کریے گا امام کی حدیث ہے اس زمانے کے لیے، کہ طوبی للشیعتنا، ہمارے ان شیعوں کے لیے آفرین ہے، مبارکباد ہے۔ کس بات کے اوپر؟ کہ وہ ہماری رسیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ارے آہا آہا آہا، اس غیبت کے، دیکھیے اگر آپ گفتگو سنیں گے، ورنہ بات دو چار کی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے ان شیعوں کے لیے، کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا ان شیعوں کو مبارکباد دے رہے ہیں جو آئیں گے کسی زمانے میں، تو امام نے کہا کہ تم سے بہتر ہوں گے اس زمانے کے۔ ارے اپنی قدر و منزلت کو میرے نوجوانوں سمجھو، امام نے اس کی دلیل دی ہے۔ پوچھا کہ مولا اس زمانے کے جو آئندہ زمانے میں شیعہ آئیں گے ان کی منزلت کو آپ کہہ رہے ہیں ہم سے بہتر ہوں گے، کہا تم سے اچھے ہوں گے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لائق مبارکباد ہیں، لائق تحسین ہوں گے، اپنے مورل کو ڈاؤن نہ ہونے دینا۔ ابے تمہارے امام نے اور اس چھٹے امام نے تمہیں کہا ہے اور تمہیں مبارکباد پیش کی ہے، نہیں پہنچ رہے ہو؟ یہ اس امام نے کہا ہے کہ جس کے مکتب کا نالائق کسی قوم کا امام ہے۔ کیا لفظ کہہ رہا ہوں، اسے محسوس تو کریے آپ، عظیم بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ اس امام نے اپنے شیعوں کو جو آئندہ زمانے میں آئیں گے انہیں کہا ہے کہ لائق صد احترام ہیں، تو کہا مولا ہم نہیں ہیں کیا اس زمانے کے شیعہ؟ واقعاً ان کا مرتبہ ہم سے کہیں بلند ہے۔ ارے جملہ سنیے گا کیا عظیم فقرہ امام نے کہا ہاں وہ تم سے بہت بہتر ہوں گے۔ کہا کیوں مولا؟ کہا تم ہمیں دیکھ رہے ہو تب مان رہے ہو، وہ میرے بیٹے کو نہیں دیکھیں گے تب بھی زندہ باد۔ یہ مرحلہ امتحان، تم ہمیں دیکھ رہے ہو تب مان رہے ہو۔ وہ ان کا امتحان وہ عظیم ہے کہ وہ نہیں بھی دیکھیں گے ہمارے قائم کو، پھر بھی وہ اس پہ ایمان رکھیں گے، پھر بھی وہ اس کے لیے اپنی جان چھڑکیں گے، پھر بھی وہ اس کے لیے اہتمام کریں گے، پھر بھی وہ اس کے لیے پیسے خرچ کریں گے، پھر بھی وہ اس کے لیے سارے اہتمام، پوری دنیا سے لڑیں گے۔
یہ امامت کا مرحلہ ہے اسی لیے ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم کہ ہم نے ابراہیم کو پرکھا، ابراہیم کو جانچا۔ اب اس سے اندازہ کرے میرے نوجوان کہ یہ امامت کتنا عظیم عہدہ ہے۔ کہا اے ابراہیم، جب پرکھ لیا، جانچ لیا، آزما لیا۔ دیکھیں وہ الگ بات ہے کہ بغیر آزمائے اللہ نے نہیں دیا ہوگا، مگر قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ نبوت دینے کے لیے اللہ نے ابراہیم کا یہ ٹیسٹ لیا، یہ ٹیسٹ لیا، یہ امتحان لیا۔ ارے تھوڑا بولیے آپ۔ مگر جیسے ہی امامت دینی ہوئی تو کہا یہ امتحان، یہ امتحان، یہ امتحان۔ ارے غور تو کریے۔ اور جب امتحان میں کامیاب ہوئے، نہیں نوجوانوں، ایک جملہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اسے جیسے چاہے سنیے۔ اللہ نے کوئی پیغام اس آیت میں دیا ہو نہ دیا ہو، ایک پیغام تو اس نے ضرور دیا کہ دیکھو جب میں ابراہیم جیسے نبی کو بغیر آزمائے نہیں دیتا تو تمہیں بغیر آزمائے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ آہا آج کا ہمارا نوجوان سمجھ رہا ہے بیٹھے بیٹھے سب مل جائے۔ جو خدا ابراہیم جیسے نبی کو بغیر آزمائے، بغیر پرکھے نہیں دیتا، وہ ہمیں اور آپ کو بغیر آزمائے کہاں سے دے دے گا؟ ٹیسٹ کرے گا۔ ارے وہ جو کورونا کا دور آیا تھا وہ بھی ٹیسٹ تھا۔ ارے میں کیا لفظ کہوں۔ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی، مولوی صاحب لوگ جب ممبر پہ پڑھتے تھے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہاں ابھی دیکھیں ذکر ہو رہا تھا کہ وہ جو لگی ہے سب کو بوسٹر اور پہلی اور دوسری جو سب کو نے لگایا ہے انجیکشن، اس سے بھی بڑے خطرات۔ میں یہ کوئی ایسا تھوڑی نہیں خواہ خواہی کر رہا ہوں، یہ تو سائنس نے بعد میں کلیئر کیا کہ ہاں وہ جلدی میں بن گئی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہیں۔ توجہ دیکھیں، اس کے مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ ڈریے، نہیں۔ آپ جس نے لگایا ہے ٹھیک ہے، اللہ انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم سب کے پاس ایک اینٹی ری ایکشن ہے، وہ ہے دعا۔ اسے محسوس کریں، اور یہی جو ہے ہمارے سارے درد کا مداوا ہے۔ صلوات مل کے پڑھیے محمد آل محمد پر۔ آپ وہ کرتے رہیے، مرحلہ آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ، لیکن اسے محسوس کریں۔ آپ بڑی امتحان ہے، اور یہ جو دور آیا تھا کورونا کا، یہ بھی تو ایک امتحان تھا۔ ہم کبھی نہیں سمجھ، دیکھیے وہ خدا جب آدمی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اسی زمانے میں سب دکھاتا ہے۔ نہیں، اسے محسوس کر لیں آپ۔ جب آدمی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اس کا تکبر خوب اونچائی پہ پہنچنے لگتا ہے اور اپنے کو سب سے بڑا سپر پاور سمجھنے لگتا ہے، تب خدا اس کی اوقات یہی دکھاتا ہے۔ ارے اس کی قدر کو محسوس تو کرو، اللہ یہی دکھاتا ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ عبس، نہیں قرآن نے کہا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ یومئذ وجوہ یومئذ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اللہ اکبر۔ باقاعدہ قرآن کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ بھائی بھائی سے دامن چھڑائے گا، بیٹا باپ سے دامن چھڑا کے بھاگے گا، ماں بیٹے سے دامن چھڑا کے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ سب ایک دوسرے سے نہیں ہے۔ ارے پڑھیے، روز محشر کی بات اللہ کر رہا ہے کہ سب ایک دوسرے سے دامن۔ تو ہم لوگ کہتے تھے ارے سب فالتو بات کر رہے ہیں، ہم اماں سے اتنی محبت کرتے ہیں وہاں ان سے دامن چھوڑا کے بھاگیں گے، ہم دوست کے لیے اتنی جان چھڑکتے ہیں وہاں دامن چھوڑا کے بھاگیں گے۔ ارے کاش اس مرحلے تک پہنچ جائیے۔ ارے میں 2022 میں آپ کو لے کے چلا گیا، ہم کیسے بھاگ جائیں گے؟ کورونا کا دور اگر محسوس کرو تو بات پہنچ جائے گی۔ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے محشر کا دن وہ ہوگا، بھائی بھائی سے دامن چھوڑا کے بھاگے گا، ماں بیٹے سے دامن چھوڑا کے بھاگے گی، بیٹا باپ سے دور کھڑا رہے گا۔ ہم کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے کہا میری آیتوں کا انکار کرو گے؟ کورونا کا دور لا کے دکھایا، جنازہ باپ کا ہے، بیٹا قریب نہیں۔
ارے جنازہ دوست کا ہے، دوست قریب نہیں. جملہ سنو گے، اس نے یہ بتایا کہ جب تیری دنیا کا یہ حال ہے تو محشر کا مل کے یہ سب امتحان ہے، یہ ٹیسٹ ہے. ہاں یہ غیبت کا مرحلہ، یہ ایام غیبت، یہ ہمارے لیے امتحان ہے، شیعوں کے لیے. آپ گھبرائیے نہیں، امتحان میں سختیاں ہوں گی. امتحان کے مرحلے کبھی لگے گا کہ پرچہ بہت سخت ہے، حل نہیں ہو پائے گا، مگر امتحان وہ جب لے تو اس کے کرم پہ بھی اعتبار رکھیے. ارے لفظ ہے مجلس کا شاید اسی میں ہے. اور جب امتحان وہ لے، ہاں کتنا بھی اکڑو، کتنی بھی تمہاری حیثیت ہو، متکبر کتنا بڑا ہو جائے، تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور میں قسم خدا کے ممبر سے کھا کے کہہ رہا ہوں، اس وقت اگر کوئی مسلمانوں میں امتحان دے رہا ہے تو صرف ہم دے رہے ہیں. ارے میں کیا فقرہ کہہ رہا ہوں، ارے 56 نے تو پہلے ہی اپنا دامن جھاڑ لیا. ارے کیا لفظ کہا ہے، پہلے ہی ہٹ گئے کہ ہم امتحان نہیں دے سکتے. مگر ایک اکیلا بوڑھا ارے پوری قوم کو ایک جگہ کر کے ایسا امتحان دے رہا ہے، اس لیے کہ اسے اس پہ بھروسہ ہے کہ کل اس نے فرعون کو ڈبویا تھا، آج امریکہ کو ڈبوئے گا. صلوات پڑھ دیں اور محمد آل محمد پر. آپ محسوس کریے، آپ ہے وہ ٹیسٹ لے رہا ہے، ہمیں اس کے کرم پہ بھروسہ ہے. لیتے رہے، امتحان ہے اور ہمارا ہوگا، اور ہم دے رہے ہیں. خط مقدم پہ کھڑے ہو کے دے رہے ہیں. شہادتیں ہوں گی، جنازے اٹھیں گے، سب کچھ ہوگا، مگر ہماری حیثیت، ہمارا چہرہ دنیا کے سامنے تسلیم ہونے والوں میں نہیں لکھا جائے گا، بلکہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں میں لکھا جائے گا. لفظ ہے، اسے دیکھیے، آپ قدر کریں، کیونکہ ہمارے رہبروں نے، اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ آزمائیں گے. اور ابراہیم کا جب ٹیسٹ لے لیا تب جا کے اللہ نے امامت دی، کہا جاعلک للناس اماما. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا عظیم عہدہ ہے کہ اے ابراہیم، جب آپ کو آزمایا، پرکھ لیا، تب اللہ نے کہا جاعلک للناس اماما. اب آپ امام ہیں، اب آپ کو امامت دیا جا رہا ہے. آپ نے غور نہیں کیا، یہ عہدہ ہلکا نہیں تھا. نبوت ملی تب نہیں کہا تھا ابراہیم نے یہ لفظ، مگر جیسے ہی امامت ملی، قدر کر لیجئے گا میرے نوجوانوں، اب جیسے ہی امامت ملی تو کیا کہا؟ قالا ومن ذریتی، اے پروردگار اسے میری ذریت پہ رکھ دے. ارے کیا لفظ ہے، اسے غور تو کریے. نہیں، مجھ جیسے ان پڑھ خطیب کا فقرہ ہے، آپ اس پہ داد نہیں دیں گے، مگر جنہوں نے قرار صاحب مرحوم کو سنا ہے وہ تو کم سے کم اب ان کے فقرے پہ بول دیں. قرار صاحب مرحوم اس مرحلے پہ کہتے تھے کہ جیسے ہی ابراہیم کو امامت ملی، چونکہ یہ اتنا عظیم عہدہ تھا کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا. اور یہ کیا لفظ ہے، کم سے کم اس کیفیت کو تو محسوس کریں. کیا کہ ابراہیم جیسے نبی کے منہ میں پانی آ گیا. ارے تبھی تو کہا پروردگار اسے میری ذریت میں رکھ دے، اسے میری نسل میں رکھ دے. یہ دعا بھی کہیے یا دل کی خواہش بھی کہیے کہ پروردگار اسے میری نسل میں. ارے بھائی یہ تو فطرت میں ہے کہ ہر لائق باپ چاہتا ہے کہ جس بڑے عہدے پہ وہ ہے کہ اس عہدے پہ اس کا بیٹا ہو. ارے بھائی کون سا متولی نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا متولی نہ بنے؟ کون سا ڈی ایم نہیں چاہتا کہ اس کے بعد یہ عہدہ اس کے بیٹے کے پاس پہنچے؟ کون سا ایسا
پرنسپل ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بعد یہ کرسی اس کے پاس پہنچے؟ آپ بولیے فطرت میں ہے کہ ہر بڑے عہدے پہ جو ہوتا ہے وہ یہی تو چاہتا ہے. نہیں بندے سن لیجئے، بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں. ہر یہی تو چاہتا ہے کہ میں جس بڑے عہدے پہ ہوں اس کے بعد میرا بیٹا ہو. اور خواہش تو اس سے آگے کی ہے، بیٹا نہیں کم سے کم پوتا ہو جائے. ہاں پوتا نہیں پر پوتا ہو جائے. ارے بولیے آپ، ہر آدمی نہیں چاہتا ہے کہ میں اگر میں خطیب ہوں تو میں چاہوں گا میرا بیٹا ہی خطیب بنے. میرے بیٹے کے بعد بڑا ممبر مل گیا تو چاہے گا میرے بعد میرا بیٹا ہی سنبھالے. آپ بولیے ڈی ایم ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، کرسی پہ ہر آدمی چاہتا ہے. نہیں ایک لفظ کہوں تاکہ بات پوری اسی میں ضم ہو جائے، اس لیے کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ عہدہ اس کی نسل سے کہیں باہر جائے، اس کی نسل میں عہدہ ٹرانسفر ہوتا رہے. ارے اس لفظ کی قدر کریے. ہر باپ چاہتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں ٹرانسفر ہوتا رہے، بیٹے سے پوتے تک، پوتے سے پر پوتے تک نہیں پہنچ رہے ہیں. مگر آئیے چونکہ مجلس برائے ایصال ثواب ہے، ایک فقرہ مجھ حقیر کا بھی سنتے جائیے. مگر دنیا کا چیلنج ہے، کوئی باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خطیب تو میرا بیٹا بھی خطیب ہوگا، میں شاعر تو میرا بیٹا بھی شاعر ہوگا، میں انجینئر تو میرا بیٹا بھی انجینئر ہوگا، میں حافظ تو میرا بیٹا بھی حافظ ہوگا. ارے بولیے ہمارا دنیا کا کوئی بھی باپ ہو اپنے پوتوں کی بات چھوڑیے، بیٹوں کی گارنٹی نہیں لے سکتا. مگر جان قربان ہو، جہاں ہم نے سجدہ کیا وہاں محمد نے کہا میرا پہلا بھی محمد ہوگا، میرا دوسرا بھی محمد ہوگا، میرا آخری بھی محمد ہوگا. ایک اور مل کر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. واحد گھرانہ ہے پیغمبر کا جہاں کہا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہوگا، ہمارا دوسرا بھی محمد ہوگا. ہے کسی کے پاس اتنا اعتماد؟ اما انبیاء نہ کہہ پائے. نہیں پہنچے آپ. یہ لفظ اسے محسوس کریں، نبیوں نے نہیں کہا یہ کہ میں نبی تو میرے بعد والا بھی نبی، میرا یہ بیٹا بھی نبی. مگر واحد گھرانہ، کیا اعتماد ہے مصطفیٰ کو. میرا اول بھی محمد، میرا دوسرا بھی محمد، ارے میرا تیسرا بھی محمد. ارے میں بڑی عظیم بات کیا پیغمبر نے کہا اولنا محمد. اب میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت ہے. اچھا یہ بتائیے اس حدیث کی روشنی میں امام مہدی تک شامل ہیں کہ نہیں ہے؟ امیر المومنین سے لے کے امام مہدی تک سب محمد ہیں، اور پیغمبر نے کہا ہے کہ تم محمد ہو. تو آیا بتائیے یہ میدان میں آ کے کہہ نہیں سکتے ہیں کہ میں محمد ہوں؟ بولیے. علی کو حق ہے، حسن کو حق ہے، حسین کو حق ہے، صادق کو حق ہے، قاسم کو حق ہے. ہم اب برملا میدان میں آئیں، ارے کیا لفظ ہے. اور محمد کیا دنیا دیکھ کے کہے گی آپ محمد ہیں. نہیں پہنچے آپ. جابر پہلے محمد کو دیکھ کے جب پانچویں کو دیکھے گا تو یہ کہہ کے سلام نہیں کہے گا اے باقر سلام، بلکہ کہے گا محمد تم پہ سلام. نہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب محمد ہے، سب ہوگا. کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میدان میں آ کے کہیں گے. اور اگر کہے گے آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں تو پھٹ سے بین الفریقین حدیث کہیں گے. محمد نے کہا ہے ہمارے جد نے کہ میرا پہلا بھی محمد ہوگا، دوسرا بھی محمد ہوگا. اسی لیے امام کی کنیت میں سے محمد بھی ہے. آپ سب محمد ہیں، اسی لیے سب کو ہم ابن محمد کہہ کے پکار بھی لیتے ہیں کہ نہیں؟ سب محمد. بولیے کسی کو شک ہو تو بتائیے. سب ہے نا؟ تو کم سے کم کتنے لوگ اس حدیث کی روشنی میں محمد کہہ سکتے ہیں؟ بولیے. ارے پیغمبر تو محمد ہیں ہی ہیں. اب کتنے لوگ بچے؟ بولیے 13 لوگ. 13 کم سے کم
بہت بیداری کے ساتھ سنیے، میں ایک طنز کرنے جا رہا ہوں، کاش وہ طنز آپ سمجھ جائیں۔ کم سے کم اس حدیث کی روشنی میں تیرا کو تو حق ہے کہ وہ کہیں کہ ہم محمد ہیں۔ ارے اس کی قدر کو محسوس کریے گا آپ۔ ان تیرا کو تو حق ہے، باقاعدہ مستند حدیث ہے کہ یہ تیرا کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمد ہیں، مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ اما جنہیں یہ حق تھا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم محمد ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں۔ ارے ہو گئی مجلس، اس فقرے پہ اگر آپ محسوس کر لیں آپ، کیا قدر کی ہے آپ نے، کیا اگر ان تیرا کو تو کم سے کم حق تھا۔ دیکھیں جلال پور نہیں اس فقرے کو محسوس کر پائے گا تو کہاں پھر پڑھا جائے گا۔ اتنے اطمینان سے بات تو آپ کے ہی درمیان کہی جا سکتی ہے۔ کیا ان تیرا کو تو کم سے کم حق تھا کہ وہ کہیں کہ ہم محمد ہیں، مگر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا۔ ارے اللہ اکبر کہ ہم محمد جیسے ہیں۔ نہ جانے کیسی شہی کتاب میں لکھ ڈالا کہ وہ کہہ رہے تھے ہم محمد جیسے ہیں، ہم محمد جیسے ہیں، ہم محمد جیسے ہیں۔ اچھا چھوڑیے، اس جیسے کا تو حق بھی اسے تھا جو 13 رجب کو کعبے میں آیا۔ نہیں پہنچے آپ کہ اس نے جب توریت سنائی، انجیل سنایا، زبور سنایا اور قرآن سنایا تو پیغمبر نے کیا کہا؟ توریت صاحب توریت سے بڑھیا پڑھی علی، انجیل صاحب انجیل سے بڑھیا پڑھی، زبور صاحب زبور سے بڑھیا پڑھی۔ اور جب قرآن پڑھا تو کیا کہا؟ قرآن ویسے پڑھا جیسے میں۔ نہیں بیدار ہوئیے، اما علی کو حق تھا کہ کہے کہ ہم محمد جیسے، مگر کیا کہا؟ انا عبد من عبید محمد۔ نہیں پہنچے آپ۔ اما جسے حق تھا اس نے تو کبھی نہ کہا، اور یہ چرواہے کی اولادیں کہہ رہی ہے محمد ہمارے جیسا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ کم سے کم ان 13 کو تو حق تھا کہ باقاعدہ برملا میدان میں آ کے کہے کہ ہم محمد ہیں۔ پیغمبر نے سند دی ہے، مگر نہیں کہا، بلکہ پوری زندگی کہا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ مگر یہ علی کو حق ہے کہ علی کہے، آپ نہ کہنے لگیے گا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ کانا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں کہ پروردگار من ذریتی، اس امامت کو میری ذریت میں رکھ دے، میری ذریت میں رکھ دے۔ اچھا اللہ کا بھی مزاج دیکھیے، قرآن میں پروردگار بہت لمبی چوڑا پروردگار ایگریمنٹ نہیں کرتا ہے کہ کہ ابراہیم صاحب کیسے یہ کہہ رہے ہیں آپ، یہ نہیں ہو سکتا، وہ سب کچھ نہیں۔ اللہ نے یہ سب کہا ہی نہیں، رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ اللہ نے کیا دیا اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیے آپ 15 شعبان گزرنے کے بعد مجلس سن رہے ہیں اور شعبان میں سن رہے ہیں تو اس کا حد ادا کریے۔ خدا نے کیا لفظ رکھا، ارے کاش اسی پہ سن لیجئے۔ آج امت مسلمہ نہ جانے کس کو ہم سے امام کہلوانے کے چکر میں ہے، مگر آپ معیار تو سنیے۔ اللہ نے یہ سب کہا ہی نہیں کہ ابراہیم آپ ہوں گے کہ آپ کے اولاد میں رہے گی کہ نہیں رہے گی، آپ کی نسل میں معاملہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اللہ نے چپ چاپ ایک چھوٹا سا میتھڈ دیا اور ایک معیار سیٹ کر کے دیا کہ ابراہیم صاحب یہ تو گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی ذریت میں رہے گی کہ نہیں رہے گی، مگر ایک معیار سنیے، لا ینالو۔ ارے اس میں تو مجلس ہے، اس دور میں اگر یہ آیت نہ سنی گئی تو کب سنیں گے کہ لا ینالو عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ارے جملہ سنیے، بڑا عظیم کہنے جا رہا ہوں، یعنی ابھی تک آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے مجھے نہیں پتا۔ ایک معیار تو سیٹ کیا کہ ظالم کچھ ہو جائے
نہیں پہنچ رہے ہو؟ ظالم کو تم جو چاہے ہدیہ کر دو، ہار پہنا دو سعودیہ میں بلا کے، اپنی عورتوں کو اس کے سامنے بے پردہ کر دو، مگر یہ یاد رکھنا ظالم امام نہیں ہو سکتا، ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ ارے اللہ اکبر۔ اور شیعوں کا تو وہ مستحکم عقیدہ ہے، اما جب ظالم امام نہیں ہو سکتا تو قاتل سیدہ مل کے حیدری برائے خوشنودی امام زمانہ پنجتنی صلوات۔ جب ظالم امام نہیں ہو سکتا تو پھر قاتل امام کہاں سے ہو سکتا ہے؟ قاتلوں کی تھی فہرست بدرجہ اولا اس سے باہر ہے کہ ظالم تک کبھی بھی رہبریت نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں، رہبریت کا مرحلہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں وہ کیوں پرچم اٹھائے ہوئے ہیں ان کا؟ آپ نے بھی دیکھا نہیں ہے کہ اسی 2025 میں بعض جگہ کی تصویریں آئیں۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ وہی امامت ہے، مگر کم سے کم یہ ہمارے مراجع ان کی نیابت ہی کر کے کم سے کم اپنے کردار کو تو ایسا دکھایا کہ انہوں نے اپنے سو کالڈ اماموں کی تصویریں نہیں اٹھائیں۔ ارے لفظ ہے، محسوس کریے گا آپ، انہیں بھی اتنا سمجھ میں آیا کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ اسے دیکھیں میں لفظ کہہ رہا ہوں، اور ایک ہی تھا سید جس کی تصویر لے کے ہر جلوس میں پھر رہے تھے۔ کہا آپ رہبر جسے کہیے، ہمارا رہبر یہ ہے، ہمارا قائد یہ ہے۔ نہیں آپ پہنچے، کیوں؟ یہ تمہارا قائد ہے کہ یہی وہ ہے جو ظالموں کے سامنے ڈٹا رہا، جھکا نہیں۔ مل کے ظلم اگر ہے تو وہاں امامت نہیں ہو سکتی، وہاں قیادت نہیں ہو سکتی۔ اب میں ایک میسج بھی دے رہا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ قیادت تمہارے ہاتھ میں آئے تو ظلم کا خاتمہ اپنے یہاں سے کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ قوم کی رہبریت کرنا تو اگر ظلم ہوگا تو قوم کی رہبریت نہیں ہو سکتی۔ آج اسلامک ممالک کا آپ حال دیکھ لیجئے، دنیا بھی دیکھیے کیا کیفیت اور کیا حالات ہے۔ ہماری قیادت اسی بات پہ تو ہے کہ جب وہ آئے گا تو ظلم کا خاتمہ ہوگا، وہ جب آئے گا تو عدل و انصاف قائم ہوگا، وہ جب پردے سے آئے گا۔ ارے امام نے کہا المتمسکین، اسی لیے اس دور کے شیعوں کو عظیم کہا گیا ہے، چونکہ اس کی امامت سے متمسک ہیں۔ اور اس کے بعد سنیے، آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ادھر بھی ادھر بھی، یہ سب ڈماڈول والا قصہ نہیں چلے گا، ظالم ہو یا مظلوم نہیں پہنچ رہے ہیں آپ۔ آج آپ اس بات کو محسوس کریے، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں، آپ کو ساتھ دینا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی ایک لفظ نہیں ہے، پورا اتنا بڑا دھماکہ ابھی بغل کے پڑوسی ملک میں ہوا ہے، مسجد میں کسی کی زبان نہیں کھل رہی ہے، ان پر ظلم ہو تب بھی ہم بولیں۔ ارے غور تو کریے گا آپ، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں، کم سے کم اس کیفیت کو تو محسوس کریے آپ۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی ظالم کو اپنا قائد نہیں مانا، ہم نے ظالم کو رہبریت کبھی نہیں دی، ہم نے ہمیشہ، اور ہم نے جسے امام مانا ہے اس کی خاصیت یہی ہے، وہ جو پردہ غیب میں ہے، کہ وہ بھی جب آئے گا تو ظلم کا خاتمہ کرے گا، وہ بھی جب آئے گا تو عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ یہ جہاں جتنا چاہے ظلم کر لو، یہاں جتنا چاہے اینٹھ لو، اور ہم نے اپنے زمانے کا امام اسے ہی مانا ہے کہ جو ظالم نہیں ہے، وہی اصل قائد ہے۔ نہیں، ایک جملہ سنیے گا، دنیا آج بھی حیران ہے کہ یہ امام زمانہ، یہ امام زمانہ، یہ یاد رکھیے امام نے سلام کیا ہے، اور جو اس غیبت میں الثابتین علی موالاتنا، جو ہماری محبت پر ثابت قدم رہیں گے،
ارے نہیں، اس کو قدر کریے جو ہماری محبت پر ظلم و ستم جھیلنے کے بعد بھی ثابت قدم رہیں گے. تو یہ یاد رکھیے امام زمانہ نے کہا ہے جو امام زمانہ کو مانتا ہے زمانہ اس کے قدموں میں رہتا ہے. اس لیے کہ آپ دو طرف نہ رہیے، ادھر بھی رہیے ادھر بھی رہیے. کچھ لوگ ظالم کے بھی ساتھ ہیں اور مظلوم کے بھی ساتھ ہیں. ہاں دونوں کو. اچھا آپ یہ سارے سو کالڈ اسلامک ممالک کا حال دیکھ لیجئے. اسرائیل کی مدد بھی کر رہے ہیں اور ادھر ایران کی حمایت بھی کر رہے ہیں. ارے کم وقتوں کچھ تو شعور پیدا کرو کہ کس کا ساتھ دینا ہے، کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور تمہارے جیسے بزدلوں کے ساتھ کی ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں پہنچے آپ. ہاں کیا جانے حیثیت ان کی، یہ کیا ہے، ان کا ساتھ ہو نہ ہو، اس لیے کہ ان کا ساتھ لے کے خالی تعداد ہی بڑھے گی. ارے میں کچھ کہہ گیا، حوصلہ تو وہی رہے گا. نہیں پہنچ رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے تھے جب وہ 12 دن کی جنگ چھڑ رہی تھی تو لوگوں نے یہی تو کہا اور ایران کو سب کو ساتھ لے لینا چاہیے، مل کے چلنا چاہیے. آپ نے نہیں پہنچا. ارے یہ مشورہ کسے دے رہے ہو؟ اس قوم کو دے رہے ہو. نہیں پہنچے آپ کہ جس کا معیار اسی پہ تھا کہ چل رہے ہیں اس راستے پہ شہادت ہے. بہت سے آئے گئے، پہنچے صرف 72 تھے. ارے میں جملہ کہوں، طاقتوں پہ بھروسہ کرنا اور ہے، قدرت پہ بھروسہ کرنا اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. نہیں، کاش اس فکرے کو اگر آپ نے جان دی ہوتی تو ایک محسوس آپ کرتے. اس لیے کہ امامت طاقتوں پہ بھروسہ نہیں کرتی ہے. امام کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیے امام کے لیے 313 ہی تو چاہیے. ہاں بولی جو روایات ہے آپ کہیے 313 کی تعداد کیا ہے؟ ہاں سب معاملہ دیکھیں 313 کتنی بڑی تعداد ہے 313 کی. پہلے ہی بتایا کہ بھیڑ سے میدان جیتنے والا رواج اور ہے. تعداد پہ اپنے آپ کو امامت اور اس مرحلے پہ لانا اور ہے. ہمارے اماموں نے تعداد پہ مرحلہ رکھا نہیں، اسی لیے ہمارے یہاں مجلس میں بھی تعداد نہ دیکھا کریے، جتنے ہوں اسی میں شروع کریے. ہاں تعداد پہ کیا، تعداد وہ جائے دیکھ لیجئے معصومی اماموں کی فہرست دیکھیے کتنی تعداد ہے. آپ دیکھیے امام حسین کو ٹوٹل 72 لوگ ملے. تعداد پہ اگر آدمی جائے گا، چونکہ امامت کا جو ٹولز ہے وہ افراد نہیں ہے، امام کوالٹی پہ کام کرتا ہے. میرے اس لفظ کو یاد رکھیے گا، اس کا ایک ہوگا وہ ہزاروں پہ بھاری ہوگا. ارے اس لفظ کو کیا کہا ہے میں نے؟ علی نے یہی تو کہا تھا میرے پاس صرف 20 قاعدے کے مل جائیں تو میں پورا عرب ادھر کا ادھر کر دوں. آپ محسوس کریں مگر ایک اگر قاعدے کا ہو. حسین کے پاس ٹوٹل 72 تھے، کوئی تعداد تو کیا ہے. آپ اسی لیے دیکھیں تعداد، ایک بات یاد رکھیں، دو چیز ہے، ایک چیز ہوتی ہے طاقت اور ایک چیز ہوتی ہے قدرت. اگرچہ ہمارے یہاں جو اردو ادب ہے اور مجلس کی جو خطابت کا ایک پورا گھمسان ہے جسے ہم لوگوں نے اکھاڑا بنا رکھا ہے، اس میں مرحلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب الفاظ کی ماشاءاللہ سے بہترین آپ ہی کی شاعری تھی تو بہت اچھے اشعار اور بڑے سلجھے ہوئے. آپ اسے محسوس کریے کہ اب ہمارے یہاں آپ تائید کریں گے الفاظ کی حیثیت ختم ہو گئی. کس لفظ کو کہاں رکھنا ہے اب اس کا سارا معاملہ ختم ہے. اب خالق کافیہ وافیہ سیٹ ہو بس چل پڑے معاملہ. نہیں دیکھیں اب ایک بات اور دیکھیں، محفل کا ایک بڑا ہنگامہ زور ہے، اس کے اوپر ایک بات کہہ دوں. ایک ہمارے یہاں ایک مرض اور چل گیا ہے مصرع طرح دینے کا. اب دیکھیں خالی شاعری کی ابھی شین سے واقف نہیں ہے اور مصرع طرح دے دیتے ہیں.
دیکھیے معاف کریے گا میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ اس سے گزرتے ہوں گے، اور کبھی کبھار جو شاعر بیچارہ قاعدے کا ہے وہ مصرع طرح پہ سوچتا ہے کہ کس نے دیا ہے یہ یار. آپ بولیے، اس لیے کہ مصرع طرح کے بھی اپنے اصول ہیں اور اس کے ضوابط ہیں. بات کہہ دوں، دیکھیں بہترین آپ جناب خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے اور دیکھ کے یاد آ گیا. دیکھیں مصرع طرح کا اور ہے خالی بس کہ اب دے دو بس خالی جیسے چاہے ہو نہ ہو، اب شعر آئے نہیں. دیکھیں مصرع طرح کا پہلا اصول یہ ہے جو ایک دم اصول اولی جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مصرع ہمیشہ ادھورا ہو. ارے بیدار ہو، کم سے کم شاعری ہے اور جلال پور میں اتنی محفلیں ہوتی، کچھ تو سنیے میرے نوجوانوں. مصرع ہمیشہ جو طرح دیا جائے وہ کیا ہو؟ آپ کیوں ادھورا ہو؟ تاکہ بھیا جو اس کے بعد تضمین لگے نہیں پہنچے آپ، تب وہ اسے مکمل کرے. اب دیکھیں میں مثال نہیں دوں گا ورنہ بہت سے مصرے میرے مد نظر ہے. جب مصرع ہی آپ پورا دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کون سی تضمین اچھی لگی، کہاں تو تضمین ڈھونڈیے گا. ہمیشہ مصرع ادھورا ہو تاکہ اس کے بعد کا جو مصرع لگے، آپ بولیے، تاکہ وہ اسے مکمل کرے. جو تائید میں ہے وہ تو کم سے کم بولیں. یہی تو اصول ہے. اب آپ مصرع طرحوں کی کیفیت دیکھیے جو دیے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے پورا ایک دم آسان مصرع ہے جس پہ وہ کیسے شاعر لگائے گا، اس کی تضمین کیا ہے. مصرع ادھورا ہو. مجھے ایک مصرع یاد ہے، کیا مصرع دینے والے نے دیا تھا، سن لیجئے، اور کیا مصرع لگایا اللہ اکبر عسکری امام صاحب نے. اور سن لیجئے، شاید شہزادی کا مرحلہ بھی ہو جائے اور یہ عظیم بات آپ تک پہنچ جائے گی. مصرع تھا، آپ یقین کریے، مصرع دیا کہ اللہ اکبر کہ کردار فاطمہ کا اجالا کہاں نہیں. اب دیکھ لیجئے، اب یہی ہے مصرع، کردار فاطمہ کا اجالا. اب دیکھیں وہی شاعر کمال کر دے گا کہ جو ایک مصداق دکھا دے. نہیں پہنچ رہے ہیں کہ کہاں ہے، اسی پہ کام ہے کہ کردار فاطمہ کا. دیکھیں اگر ہو جائے تو بولے کیا بہترین تضمین کہی اور کیا مصرع لگایا. کردار فاطمہ کا اجالا کہاں نہیں. عسکری امام صاحب نے کہا شہزادیے حبش کے بھی چہرے پہ نور ہے. ارے اس مرحلے کو محسوس تو کرے. ارے شہزادیے حبش کے بھی چہرے پہ نور ہے، کردار فاطمہ کا اجالا. واہ 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 واہ. شہزادیے حبش کے بھی چہرے پہ نور ہے. واہ واہ. کردار فاطمہ کا اجالا کہاں نہیں. واہ واہ. آپ شہزادیے حبش کے بھی چہرے پہ نور ہے. ہمارے الفاظ کی نشست و برخاست بھی ایک اپنے میں معیار ہے. ہمارے سارے الفاظ ختم ہو گئے ہیں. ویسے ہی ہمارے یہاں دو لفظ ہیں، بس شاید مجلس اسی پہ رک جائے. دو لفظ ہیں. ایک لفظ کا نام ہے طاقت. دیکھیں آپ شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں آیا، مگر آپ غور کریے. اور ایک لفظ ہے قدرت. ان دونوں لفظ کا مرحلہ، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، یہ دونوں لفظ کی نشست و برخاست گڑبڑ ہو گئی ہے. دیکھیں معاف کریے گا، ہم بھی تم تڑاک میں خطابت میں قدرت کی جہاں طاقت کہہ دیتے ہیں، طاقت کے جہاں قدرت کہہ دے سکتے ہیں، مگر دونوں لفظ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دیکھیں اسی پہ مجلس ہے، محسوس کریے گا. اور یہ یاد رکھیے، امامت کا مرحلہ ہے، یاد کریے آپ. طاقت اور قدرت نہیں کہتے میری طاقت قدرت دونوں ہم سوچتے ہیں کہ ہے، مگر نہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں کیا بتاؤں گا. ایت اللہ جواد عاملی سے کسی نے قرآن کی اس آیت کے سلسلے میں پوچھا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ملک ہے. تو کسی نے ہاتھ کا ترجمہ طاقت کیا، کسی نے ہاتھ کا ترجمہ قدرت کیا. تو پوچھا کہ بھائی طاقت اور قدرت میں کیا فرق ہے. ایت اللہ جواد عاملی نے کہا ملک طاقت کے پاس نہیں ہے بلکہ ملک قدرت کے پاس ہے. نہیں، اسے غور تو کریے گا. اب سنیے سوال اس کے بعد کا ہے کہ ملک طاقت کے پاس نہیں ہے، مجلس تمام ہوگی، ملک قدرت کے پاس ہے. تو پوچھا شاگرد نے کہ استاد
طاقت اور قدرت میں کیا فرق ہے؟ یہ تو صرف الفاظ کا کھیل ہے. جو طاقت ہے وہی قدرت ہے، جو قدرت ہے وہی طاقت ہے. کم سے کم اس مرجع علی قدر کا فقرہ تو سنیے. کہا کیسی بات کرتے ہو؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. کہا کیسا فرق؟ طاقت جو ہے وہی قدرت، وہی قدرت وہی طاقت. کہا نہیں. کہا طاقت میں تمہاری انا رہتی ہے. نہیں پہنچے آپ. طاقت میں تمہاری انا رہتی ہے. جب کہتے ہو میری طاقت، اور جب قدرت کہتے ہو اس کا مطلب ہے کہ اس میں خدا ہے. نہیں 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 نہیں. طاقت انانیت سکھاتی ہے. طاقت انانیت سکھاتی ہے، اور قدرت خدا کا تصور بتاتی ہے. قدرت میں خدا ہوتا ہے اور طاقت میں تمہاری، بولیے آپ، انا رہتا ہے. ابھی بھی اگر آپ نہیں پہنچے، ایک فرق مجھ حقیر سے بھی سنیے. طاقت 5 سال رہتی ہے. ارے بول دیجئے تھوڑا سا مل کے. ارے طاقت 5 سال رہتی ہے. نہیں اور زیادہ بڑھا لیجئے، وہ 60 سال والے بھی نہیں سمجھ رہے تھے کبھی جائیں گے. مگر گئے. مگر قدرت ہمیشہ رہتی ہے. ارے میرے نوجوانوں، اپنے مورل کو ڈاؤن نہ ہونے دو. طاقت ہے، آج ہے کل ختم ہے. قدرت ہمیشہ رہتی ہے. نہیں پہنچے آپ. اب آئیے شیعوں کا مرحلہ کیا ہے. اسی لیے ہم نے طاقتوں پہ بھروسہ نہیں کیا. اب یہ جو مشورہ دے رہے تھے، ان کا ساتھ مل جائے، ان کا ساتھ مل جائے. خامنائی نے کربلا دیکھا. نہیں، میں جملہ آپ کے حوالے کروں گا، اسے محسوس کریے. طاقت اور ہے، قدرت اور ہے. طاقت 5 سال رہتی ہے اور قدرت ہمیشہ رہتی ہے. آج ہے کل نہیں ہے. طاقت میں آنا رہتی ہے. اب آپ کہیں گے کہاں؟ کاش آپ پڑھیے. دیکھیں میں اس عرفے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہماری ماں بہنوں کا بنایا ہوا عرفہ ہے. میں اس عرفے کی بات کر رہا ہوں جو معصومین نے بتایا ہے، جو عرفہ آتا ہے ذی الحجہ میں. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. ایک بات آپ کہتے ہو ہمارے یہاں مردوں کو ملانے کا سلسلہ چلتا ہے. ارے بھائی ہمارے یہاں روحیں بھٹکتی تھوڑی نہیں ہیں جو ملا رہے ہیں. اب یہ سارے تصورات ہیں، ماشاءاللہ آپ کے یہاں پڑھا جاتا، لیکن بات نہ کہوں. آپ جائیے دعائے عرفہ پڑھیے جو مولا حسین کی ہے. دیکھیں مجلس میں بات آ گئی. امام حسین کی جو دعا ہے، اس دعا میں میرے مولا نے کیا کہا؟ الہی، اے میرے معبود، جسے تو مل گیا. نہیں نہیں، دیکھیں میری محنت ہے اور یہ دل ہے مجلس کا میرے نوجوانوں. جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جسے تو نہیں ملا چچا اس نے کیا پایا. یہی تو کہا. ارے آگے اس کے بعد حسین نے کہا پروردگار مجھے طاقت نہیں چاہیے. ارے امام ہے، امام سنو، مجھے طاقت نہیں چاہیے. حسین کیا چاہیے؟ مجھے قدرت چاہیے. نہیں جملہ سنیے گا. قسم خدا کی اس کا فرق نہ پتا چلتا کہ طاقت کیا ہے اور قدرت کیا ہے. کربلا میں پتا چلا جسے طاقت پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہا تھا. یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے. جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ سب لشکر جمع کر رہے تھے، اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا، امامت طاقتوں پہ بھروسہ نہیں کرتی، امامت قدرت پہ بھروسہ کرتی ہے. وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا. آپ بھی جائیے، آپ بھی جا سکتے ہیں. اب دیکھیں مجلسی مجمع ہے، اس فقرے کو اور اس کی داد آپ ہی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں مل سکتی ہے کہ جسے طاقت پہ بھروسہ تھا وہ ہرملہ کو تیرے سے شعبہ دے رہا تھا.
قدر کریے گا. اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ اصغر کو زمین پہ لٹا کے بھی شکر خدا کر رہا. نہیں فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیں میں اس لفظ کا حق ادا کروں گا خطیب نو کے سنا کا. اگر آپ مجلس کے رخ کو سمجھ گئے تو پہنچ جائیں گے. یہی تو فرق ہے طاقت اور قدرت کا. طاقت گلا کٹ جائے زباں بولتی نہیں ہے. زباں گلا کٹنے کے بعد خاموش ہو جائے. حسین نے کہا مجھے طاقت نہیں قدرت پہ بھروسہ ہے. تلاوت کر کے بتایا, بول کے بتایا کہ طاقتوں پہ بھروسہ کرنے والے بولتے نہیں ہوں گے, مگر جسے قدرت پہ بھروسہ ہے وہ گلا کٹ جائے پھر بھی تلاوت کرتا ہے. وہ گلا کہیں بھی ہو جائے مرحلہ. سمجھیے تشیع طاقت کے بل پہ نہیں ہے, تشیع کا وجود قدرت کے بل پہ ہے. وہ جو میرا مولا پردہ غیب میں ہے وہ بھی طاقت کے بل پہ نہیں ہے, اسے بھی بھروسہ قدرت پہ ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ ہم جب اس سے متوسل, یہی لفظ کہوں بات آخری ہے, ہم جو عریضہ بھیجتے ہیں وہ طاقت کے بل پہ بھروسہ کی وجہ سے نہیں بھیجتے. وہ قدرت پہ بھروسہ ہے کہ لکھا ہے تو بات پہنچے گی. یہ قدرت پہ بھروسہ ہے. ورنہ کنویں میں ڈالنے والا عریضہ کہاں پہنچے گا. مرحلہ قدرت کا ہے. میرے نوجوانوں میسج دے رہا ہوں, بس مجلس تمام ہو گئی. اگر زندگی میں آپ موفقیت اور کامیابی چاہتے ہیں تو یہ طاقت کی دھمکیوں سے اور یہ کچھ الٹے سیدھے بیانات سے نہ ڈریے. آپ بھروسہ قدرت پہ رکھیے. امتحان دینا ہمارا کام ہے, رزلٹ دینا اس کا کام ہے. روزے ہم نہیں بھی یہاں موفق ہوئے, روزے محشر کہہ تو سکیں گے پروردگار ہم نے امتحان میں کمی نہیں کی. ارے لفظ ہے دیکھیے, ہو جائیں گے, شہید ہو گئے, کچھ بھی ہو جائے گا. لفظ کہہ دوں آپ, حسن نصر اللہ کم سے کم خدا کے سامنے سرخرو تو ہوں گے کہ پروردگار میں نے تو اپنا فرض ادا کیا, منافق کوئی اور نکل گیا تو میں کیا کروں. آپ اسے محسوس کر لیجئے, ہے ہمارا ہوگا امتحان. اللہ اکبر. مگر وہ بھی جو پردے میں ہے نا, جب اپنے جد کو محسوس کرتا ہے تو تڑپ کے خون کے آنسو رو کے کہتا ہے السلام علیکم. اجرکم, آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. السلام امام زمانہ. سنیں گے کیا سلام کر کے کہتے ہیں, السلام علی الخد الطریب. سلام اس رخسار پر جو مٹیوں میں پڑا رہا. السلام علی الشیب الخضیب. سلام اس داڑھی پر جسے خون سے خضاب کیا گیا. بلند ہو گئی آوازیں آپ کی, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. اجرکم عند اللہ. لیجئے مجلس تمام ہے. اللہ اکبر. کیا رونا ہے جیسے آپ فضائل سنتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. پروردگار ہمارے نوجوانوں کو سلامت رکھے. کس نوجوان کے صدقے میں؟ ہائے اکبر کی جوانی کے صدقے میں. سنیں گے میں نوجوانوں کے حق میں, اللہ کسی ماں کو اللہ اکبر جوان کا درد نہ دے جو لیلا نے دیکھا. سنیں گے آپ بہت روئیں گے. پانچویں امام سے ہے کہ جانتے ہیں زیارت عاشورہ کے سلسلے میں کسی نے پوچھا کہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. کہ مولا
پہلا تو سمجھ میں آیا کہ اس سے مراد آپ کے جد حسین ہے۔ پانچویں باب سے کہتے ہیں مولا یہ علی سے مراد کون علی ہے؟ اس لیے کہ جو حسین کے بہت سے علی تھے، سنیں گے آپ بہت روئیں گے۔ پانچویں باب نے سینے پہ ہاتھ مارا کہ اس سے مراد میرا چچا علی اکبر۔ اللہ اکبر، مجلس کے معراج میں ہوں گے آپ۔ کہا کیا مرحلہ تھا؟ کہا اس لیے کہ میرا جد جب اس کے لاشے پہ پہنچا تو اپنا رخسار پہ رکھ کے کہہ رہا تھا ارے دنیا میں اندھیرا۔ اجرکم، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ السلام علی الخد الطریب۔ جائیے پڑھیے زیارت ناہیہ۔ امام زمانہ کہتے الدمعۃ الساکبہ، کہتے آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون، دیکھیں معصوم کے یہاں کسی طرح کا توریہ نہیں بلکہ خون کے آنسو بہتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں السلام علی الرأس المقطوع، سلام اس سر پر جسے کاٹ کے نیزے پہ بلند کر دیا گیا۔ میں کچھ نہیں پڑھوں گا، یہ مہینہ محسوس کر لیں بڑا عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ روئیں گے آپ، سن سکیں گے ایک فقرہ جو میں جب پڑھتا ہوں کلیجہ ہل جاتا ہے۔ سنیے امام زمانہ نے کس پہ سلام کیا۔ کہتے سلام، میری ماں بہنوں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں ہوں گی آپ کی، محسوس کر لیں۔ امام کہتے سلام ان رخساروں پر جس کے رنگ راستے بھر بدلتے رہے، شمر ملول کا حبشی ہاتھ، اجرکم اجرکم۔ اللہ اکبر۔ سنیں السلام، اللہ اکبر۔ سن لے، بہت روئیں گے۔ سلام اس بدن پر، اللہ اکبر، جسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کربلا میں بکھیر دیا گیا۔ السلام، میں ایک لفظ کہوں بہت روئیں گے آپ۔ خطیب نوکے سنا، کبھی سنا ہے یہ لفظ آپ نے؟ یہ بڑا کیا ٹائٹل تھا، میں اس ٹائٹل کو سوچ رہا تھا۔ پتہ ہے حسین کی گردن کو کہتے ایک، اللہ اکبر، بھالا دیکھا ہے آپ نے نا، اسی بھالے میں حائر ملعون نے حسین کے سر کو کس کیفیت سے لکھا رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ مگر روایت کے فقرے غریب زہرا، مصیبت سنیں گے، گلا کتنی شدت سے کٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں کے سپتین صاحب ہیں، ایک ترجمہ انہوں نے زیارت ناہیہ کا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا، اور جو سمجھایا جب میں سوچتا ہوں تب روتا ہوں۔ وہ ایک لفظ ہے سلام اس جد مظلوم پر جب اس کی چوتھی رگ کٹی۔ اگر آپ نے سن لیا جب گھر پہنچیں گے تب روئیے گا۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ سلام حسین کی اس چوتھی رگ پہ کیوں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کبھی جانور کو ذبح ہوتے دیکھو، کہتے جب جانور کی پہلی رگ کٹتی ہے وہ کیفیت نہیں، کہتے وہ چوتھی رگ میں اس کی ساری طاقت ہوتی ہے، کہتے جب وہ چوتھی رگ کٹتی ہے خون پھوارے کے طرح نکلتا ہے، کہتے جیسے ہی حسین مظلوم کی اس چوتھی رگ پہ اس نے خنجر مارا، ارے غریب زہرا نے ایک مرتبہ کہا اے شمر میری اماں، اللہ اکبر، ہائے زہرا، یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے تو شاید میر انیس نے کہا جنگل سے آئی
فاطمہ زہرا کی یہ صدا، رو لو امت نے ہم کو لوٹ لیا وا محمدہ، ارے اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، سنو گے ارے 1900 ہے زخم تلے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، ارے سن لو برسیے کے آخری بل سباب ہو گئی جیسے چاہے رولا ہے، کہتے زہرا بن علی اس لے، اللہ اکبر، شہزادی کی زبانی، دیکھیں ماں جو ہوتی ہے نا اپنے بچوں کو کتنا بچانا چاہتی ہے، بن علی اس کہتے ہیں فاطمہ کی آواز بلند ہوئی، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے فوج اشقیاء میرا بچہ ہے بے گناہ، اے لہر القبا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا، ارے کیا کہا زہرا نے، بن علیز کہتے ہیں ارے کیا گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار ارے لوں گی میں تجھ سے حسین، اے ذوالفقار لوں گی میں تجھ سے حسین، الہی المدد، معبود ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، عظیم آپ کا گریہ تھا، رونا تھا، پروردگار اس گریہ کو قبول کر کے محرومین کی مغفرت فرما، الہی یہ حاضرین، یہ حضار، یہ سارے لوگ، ہماری ماں بہنیں جتنے بھی شریک ہیں لوگ افراد، پروردگار ان کے ہر آنے کا ثواب مرحومین کی روح تک پہنچا دے، اللہ اکبر، مولا ہمیں اصلی احباب کا سپاہی قرار دے لے، واسطہ ہے اللہ اکبر پردے میں رہنے والے اس امام کا، کہ جب امام کی نگاہوں کے سامنے منظر آتا ہے نا عاشور کا، امام خون کے آنسو ہوتے ہیں، اور جب کوفہ و شام کا بازار کا منظر، زینب بے ردا کلثوم بے ردا، امام خون کے آنسو رو کے کہتے ہیں ہائے رے کب مجھے وقت ملے ظہور کا، اللہ اکبر، پروردگار بار الہ ہماری ماں بہنوں کے سروں پہ پردہ قائم و دائم رہے، الہی معبود تیری بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار بار الہ ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، پروردگار تشیع کی حفاظت فرما، جتنے دہشت گرد ہیں ان کا خاتمہ فرما، الہی ہمارے مراجع کرام بالخصوص آیت اللہ سید علی سستانی، آیت اللہ سید علی خامنائی حفظہ اللہ کی حفاظت فرما، بار الہ جہاں جہاں ہمارے مزارات مقدسہ ہیں الہی ان سب کی حفاظت فرما، پروردگار بار الہ اس علاقے کے ہمارے نوجوانوں کو علی اکبر کے صدقے میں سلامت رکھنا، الہی ہمارے ان بزرگوں کو حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں سلامت رکھ، جو بھی اس مجلس میں شریک ہیں جہاں سے سن رہے ہیں پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، معبود آخری دعا یوسف زہرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص مل کے پڑھ لیں آپ لوگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی الہی بحق الزہرا و ابیہا و بألہا و بنیہا و سر المستضعفیہ، اس مجلس کا ثواب، سورہ فاتح کا ثواب، آپ سب کی آمد کا ثواب، ہر ایک آپ کے قدم کا ثواب، مرحومین کے نام لیے جا رہے ہیں، صغیر حسن مرحوم ابن لیاقت حسین، کربلائی مرحوم سکینہ بانو کربلائی مرحومہ بنت لیاقت حسین،
مرحوم وحید النساء مرحومہ بنت صادق علی، مرحوم سیدہ بانو مرحومہ بنت صغیر حسن، مرحوم انجم بانو مرحومہ بنت صغیر حسن، مرحوم تکریم فاطمہ مرحومہ بنت تقی حیدر، تمام جملہ مومنین مومنات شہدائے راہ حق پڑوسی ملک میں ہمارے جو شیعہ بھائیوں کے اس دنیا سے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اللہ پروردگار ان سب کے درجات بلند فرمائے، ان کو سب اپنی دعا میں شامل حال رکھتے ہوئے اللہ ان سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب رسال فرماتے ہیں، قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ماتم ہے اسے